السلام علیکم۔ اردو محفل مشاعرہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ آج کے مشاعرے میں ہم نے جن شعراء کو مدعو کیا ہے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب عادل فرحت صاحب، جناب ماجد جامی صاحب، جناب محمد اطہر صاحب، جناب جاذب جہانگیر صاحب۔ آج مشاعرے کی کارروائی شروع کرتے ہوئے میں آغاز میں دعوت دیتی ہوں جاذب جہانگیر صاحب کو۔ آپ ہمیں اپنا کلام سنائیں۔ جاذب جہانگیر۔ جی، پہلے تو آپ سب کو میرا السلام علیکم۔ میں پہلے ایک منفرد شعر اس کے بعد غزلیں۔ شعر ہے کہ بارش کی بوندیں چھت سے ٹپکتی رہیں مگر، بارش کی بوندیں چھت سے ٹپکتی رہیں مگر، صد شکر کچھ بچھونا نہیں تھا میرے یہاں۔ مطلب ہے کہ اس نے جب مسکرا کے دیکھ لیا، اس نے جب مسکرا کے دیکھ لیا، آنسوؤں کو چھپا کے دیکھ لیا۔ اس نے جب مسکرا کے دیکھ لیا، آنسوؤں کو چھپا کے دیکھ لیا۔ میں نے روکا نہیں اسے لیکن، میں نے روکا نہیں اسے لیکن، آخری بار جا کے دیکھ لیا۔ کیا بات عمدہ شعر۔ بہت شکریہ۔ میں نے روکا نہیں اسے لیکن، آخری بار جا کے دیکھ لیا۔ غزل کا مطلب دیکھیں کہ تمہارے شہر میں آ کے گھٹن سی ہوتی ہے، تمہارے شہر میں آ کے گھٹن سی ہوتی ہے، ہوائے ہجر سے مجھ کو چبھن سی ہوتی ہے۔ تمہارے شہر میں آ کے گھٹن سی ہوتی ہے، ہوائے ہجر سے مجھ کو چبھن سی ہوتی ہے۔ کہیں پہ جسم کی خوشبو گلاب جیسی ہے، کہیں پہ جسم کی خوشبو گلاب جیسی ہے، کہیں گلاب کی خوشبو بدن سی ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ تمام عمر تھے جیسے کہ بے خبر غم سے، تمام عمر تھے جیسے کہ بے خبر غم سے، یوں مسکراتے ہوئے اب شکن سی ہوتی ہے۔ تمام عمر تھے جیسے کہ بے خبر غم سے، یوں مسکراتے ہوئے اب شکن سی ہوتی ہے۔ شعر ہے کہ مقام ہو سے میں آخر، شکریہ، مقام ہو سے میں آخر گزرنے والا ہوں، مقام ہو سے میں آخر گزرنے والا ہوں، یہاں پہ بیٹھ کے مجھ کو تھکن سی ہوتی ہے۔ اور غزل کا مقطع ہے کہ نہ جانے کس لیے اس کو قریب رکھتا ہے، نہ جانے کس لیے اس کو قریب رکھتا ہے، وہ جس کو دیکھ کے جاذب جلن سی ہوتی ہے۔ تمہارے شہر میں بہت شکریہ، تمہارے شہر میں آ کے گھٹن سی ہوتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک غزل سے چند اشعار۔ ضرور۔ مطلب ہے کہ آنکھوں کے بھیگ جانے سے منظر بدل گئے، آنکھوں کے بھیگ جانے سے منظر بدل گئے، گل جو چراغ دل تھے وہ سارے ہی جل گئے۔ واہ واہ۔ آنکھوں کے بھیگ جانے سے منظر بدل گئے، گل جو چراغ دل تھے وہ سارے ہی جل گئے۔ کیسے تمہارے ساتھ میں منزل کو پا سکوں، کیسے تمہارے ساتھ میں منزل کو پا سکوں، تم تو میرے بغیر ہی آگے نکل گئے۔ واہ، بہت خوبصورت۔ تم تو میرے، کیسے تمہارے ساتھ میں منزل کو پا سکوں، تم تو میرے بغیر ہی آگے نکل گئے۔ اور شعر دیکھے کہ اچھا ہوا جو کوئی سہارا نہیں ملا، اچھا ہوا جو کوئی سہارا نہیں ملا، یوں پیر لڑکھڑائے کہ خود ہی سنبھل گئے، یوں پیر لڑکھڑائے کہ خود ہی سنبھل گئے۔ ایسا ہنر بھی ہاتھ میں ہوتا ہے دستکار، ایسا ہنر بھی ہاتھ میں ہوتا ہے دستکار، تم نے چھوا تو منہ سے پتھر پگھل گئے، تم نے چھوا تو منہ سے پتھر پگھل گئے۔ آخری چند اشعار پھر آپ سے اجازت۔ بچھڑتے وقت جو رونے کا کچھ ہنر ہوتا،
بچھڑتے وقت جو رونے کا کچھ ہنر ہوتا، بچھڑنے والا تو پھر میرا ہم سفر ہوتا۔ بچھڑتے وقت جو رونے کا کچھ ہنر ہوتا، بچھڑنے والا تو پھر میرا ہم سفر ہوتا۔ تیری وجہ سے یہ ممکن ہوا وگرنہ یوں، تیری وجہ سے یہ ممکن ہوا وگرنہ یوں، اداس رہنے کے مارے میں در بدر ہوتا۔ اور نصیب میرے تو اتنا نہ کر سکا کیا ہے، نصیب میرے تو اتنا نہ کر سکا کیا ہے، وہ میرے ساتھ جو ہوتا وہ میرے گھر ہوتا۔ نصیب میرے تو اتنا نہ کر سکا کیا ہے، وہ میرے ساتھ جو ہوتا وہ میرے گھر ہوتا۔ اور یقین اس کو اگر ہم دلا سکے ہوتے، یقین اس کو اگر ہم دلا سکے ہوتے، ہمارے عشق کا اس پر ضرور اثر ہوتا۔ اور شعر ہے کہ اندھیری رات میں جلتے ہوئے چراغ اگر، اندھیری رات میں جلتے ہوئے چراغ اگر، تو میرے گھر نہیں ہوتا تو راہ پر ہوتا۔ اندھیری شکریہ، اندھیری رات میں جلتے ہوئے چراغ اگر، تو میرے گھر نہیں ہوتا تو راہ پر ہوتا۔ کیا نہ عہد کسی نے وفا کوئی ورنہ، کیا نہ عہد کسی نے وفا کوئی ورنہ، تمام عمر کا جاذب گزر بسر ہوتا۔ شکریہ۔ واہ، بہت خوب، بہت خوبصورت شاعری سنانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جاذب جہانگیر صاحب۔ اس کے بہت بعد شکریہ۔ میں ملتمس ہوں اطہر حسین صاحب سے۔ اطہر صاحب آپ ہمیں اپنا کلام سنائیں۔ کیا آپ مجھ سے مخاطب ہیں میم؟ جی جی محمد بالکل۔ جی، آپ کی اجازت سے میں پہلے ایک مناجات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد غزلیہ اشعار بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مطلع عرض ہے کہ ذرہ مانگوں شمس و قمر دے مولا آمین، ذرہ مانگوں شمس و قمر دے مولا آمین، میری دعاؤں میں وہ اثر دے مولا آمین، ذرہ مانگوں شمس و قمر دے مولا آمین، میری دعاؤں میں وہ اثر دے مولا آمین، اور آنکھوں کو دے روشنی گنبد خضرا سے، آنکھوں کو دے روشنی گنبد خضرا سے، آنکھوں کو دے روشنی گنبد خضرا سے، دل کعبے کے نور سے بھر دے مولا آمین، اور مجھ تک بھی انوار تجلی پہنچا دینا، مجھ تک بھی انوار تجلی، مجھ تک بھی انوار تجلی پہنچا دینا، جب تو اٹھا دے نور کے پردے مولا آمین، مجھ تک بھی انوار تجلی پہنچا دینا، جب تو اٹھا دے نور کے پردے مولا آمین، اور کر دے دعا میں مانگنے والے ہاتھ عطا، کر دے دعا میں مانگنے والے ہاتھ عطا، سجدے میں جھکنے والا سر دے مولا آمین، اور شعر ہے کہ تو نے ہی تو صحراؤں میں بھیج دیا ہے، تو نے ہی تو صحراؤں میں بھیج دیا ہے، تو ہی سایہ دار شجر دے مولا آمین،
اور ذرہ مانگوں شمس و قمر دے مولا آمین، میری دعاؤں میں وہ اثر دے مولا آمین۔ اب آپ کی اجازت سے ایک غزل سے چند اشعار ہیں۔ مطلب عرض کیا ہے کہ سادگی اختیار کرتے ہوئے، سادگی اختیار کرتے ہوئے رہ گئے انتظار کرتے ہوئے، سادگی اختیار کرتے ہوئے رہ گئے انتظار کرتے ہوئے۔ اور شعر سنیے کہ بندگی ساری ہو گئی یکجا، بندگی ساری ہو گئی یکجا، تجھ کو پروردگار کرتے ہوئے، بندگی ساری ہو گئی یکجا تجھ کو پروردگار کرتے ہوئے۔ اور شعر ہے کہ جان میں جان آ گئی جیسے، جان میں جان آ گئی جیسے، جان پر جان نثار کرتے ہوئے۔ اور یہ شعر ہے کہ ذکر شمس و قمر ہی بھول گئے، ذکر شمس و قمر ہی، ذکر شمس و قمر ہی بھول گئے، فکر لیل و نہار کرتے ہوئے۔ اور شعر ہے کہ حوصلے کو بلند رکھنا ہے، حوصلے کو بلند رکھنا ہے، اس خزاں کو بہار کرتے ہوئے۔ اور سادگی اختیار کرتے ہوئے رہ گئے انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک اور غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جی ضرور۔ تو مطلب عرض کیا ہے کہ تمام رستے کھلے ایک دوسرے کے لیے، تمام رستے کھلے ایک دوسرے کے لیے، خوشی کی بات ہے یہ سارے قافلے کے لیے۔ اور شعر ہے کہ کسی کے واسطے خود کو بدل نہیں سکتے، کسی کے واسطے خود کو بدل نہیں سکتے، ہوئے ہیں رابطے کمزور ضابطے کے لیے، کسی کے واسطے خود کو بدل نہیں سکتے، ہوئے ہیں رابطے کمزور ضابطے کے لیے۔ اور یہ شعر عرض ہے کہ حضور چاہیے اس حسن انتخاب کی داد، حضور چاہیے اس حسن انتخاب کی داد، میں اس سے ہار گیا اس کو جیتنے کے لیے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور شعر ہے کہ تیرے حضور چاہیے اس حسن انتخاب کی داد، میں اس سے ہار گیا اس کو جیتنے کے لیے۔ اور داد قبول کریں، داد قبول کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ایک اور شعر عرض ہے کہ تیرے بغیر میرے پاس کچھ نہیں جیسے، تیرے بغیر میرے پاس کچھ نہیں جیسے، میرے بغیر تیرے پاس سوچنے کے لیے، اور تمام بات تو بین السطور آنا تھی، تمام بات تو بین السطور آنا تھی، تمام بات کو رکھا ہے حاشیے کے لیے۔ یہ ایک آخری شعر ہے اس غزل کا کہ جلائے جانے پہ احساس ہو گیا ہم کو،
جلائے جانے پہ احساس ہو گیا ہم کو उनको کہ شہر دل کو بچایا تھا حادثے کے لیے جلائے جانے پہ احساس ہو گیا ہم کو کہ شہر دل کو بچایا تھا حادثے کے لیے اور تمام رستے کھلے ایک دوسرے کے لیے خوشی کی بات ہے یہ سارے قافلے کے لیے بہت بہت شکریہ خوشی کی بات ہے یہ سارے قافلے کے لیے بہت خوب بہت بہت شکریہ اطہر صاحب آپ کا مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے چند اشعار پڑھنا چاہوں گی بدگمانی کوئی جواز نہیں بدگمانی کوئی جواز نہیں غم رسانی کوئی جواز کوئی نہیں جواز نہیں آؤ ہم مل کے سوئے طور چلیں آؤ ہم مل کے سوئے طور چلیں ناتوانی کوئی جواز نہیں واہ 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 آؤ بہت ہم مل کے سوئے طور چلیں ناتوانی کوئی کوئی جواز جواز نہیں دو گھڑی مل کے جاویداں ہوتے دو گھڑی مل کے جاویداں ہوتے عمر فانی کوئی جواز کوئی نہیں جواز واہ واہ دو واہ واہ گھڑی بہت مل کے جاویداں ہوتے عمر فانی کوئی جواز بہت نہیں تم کیا تجلی سے خوف کھاتے ہو تم تجلی سے خوف کھاتے ہو لنترانی کوئی جواز کوئی نہیں جواز نہیں پھول تتلی کی داستانوں میں پھول تتلی کی داستانوں میں چھیڑ خانی کوئی جواز کوئی نہیں جواز شعر عرض ہے کہ تم محبت سے باز کیوں آئے تم محبت سے باز کیوں آئے رائے گانی کوئی جواز کوئی نہیں جواز نہیں واہ تم محبت سے باز کیوں آئے رائے گانی کوئی جواز کوئی نہیں تم ہی اوقات پر اتر آئے تم ہی اوقات پر اتر آئے بد زبانی کوئی جواز نہیں جواز نہیں کیا بات تم ہی اوقات پر اتر آئے بد زبانی کوئی جواز کوئی نہیں جواز خواب پلکوں پہ ٹوٹ سکتے ہیں خواب پلکوں پہ ٹوٹ سکتے ہیں پاسبانی کوئی جواز کوئی نہیں جواز نہیں خواب پلکوں پہ ٹوٹ سکتے ہیں پاسبانی کوئی جواز نہیں ظرف اپنا دکھا کے چپ ہو جا ظرف اپنا دکھا کے چپ ہو جا حکمرانی کوئی جواز کوئی نہیں جواز نہیں واہ 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 ظرف اپنا دکھا کے چپ ہو جا حکمرانی کوئی جواز نہیں کچھ تو مہمان نوازیاں سیکھیں کچھ تو مہمان نوازیاں سیکھیں میزبانی کوئی جواز کوئی نہیں جواز تم بہت اچھا محبت سے باز کیوں آئے رائے گانی کوئی جواز کوئی نہیں جواز بہت بہت شکریہ اس کے بعد بہت میں دعوت دیتی ہوں ماجد جامی صاحب کو سر آپ ہمیں اپنا کلام سنائیں سب سے پہلے میں جے کے مراز اکیڈمی کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہماری عزت افزائی کرتے ہیں میں خطۂ جناب سے آپ سامعین اور شعراء کا دل کی بڑی گہرائیوں سے کچھ آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے ایک قطع آپ کی خدمت میں عادل بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہن شبینہ بھی بیٹھے ہیں تو ملاحظہ کریں کہ بڑے سیلاب میں باندوں کے پشتے ٹوٹ جاتے یہ قطع ہے کہ بڑے سیلاب میں باندوں کے پشتے ٹوٹ جاتے ہیں حدوں سے ہم گزرتے ہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں واہ بہت خوب بڑے سیلاب میں باندوں کے پشتے ٹوٹ جاتے ہیں حدوں سے ہم گزرتے ہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں شعر ہے کہ کسی دن میری رفعت پر ملائک رشک کرتے ہیں کسی دن میری رفعت پر ملائک رشک کرتے رش ہیں کرتے ہیں کبھی لکھ لکھ خطائیں دو فرشتے ٹوٹ جاتے ہیں کبھی کبھی لکھ لکھ خطائیں دو فرشتے ٹوٹ جاتے ہیں
बड़े सैलाब में बांधों के पुश्ते टूट जाते हैं, हदों से हम गुजरते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो एक गजल ताज़ा सी गजल है मेरी, तो उसका मतला और चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मतला है कि थोड़ी सी नादानी भी रख सकते हैं। आदिल भाई शेर देखें कि मतला देखें कि थोड़ी सी नादानी भी रख सकते हैं, चेहरे पर हैरानी भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। थोड़ी सी नादानी भी रख सकते हैं, चेहरे पर हैरानी भी रख सकते हैं। शेर देखें कि कोई पंछी प्यासा भी हो सकता है, कोई पंछी प्यासा भी हो सकता है, लोग छतों पर पानी भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। कोई पंछी प्यासा भी हो सकता है, लोग छतों पर पानी भी रख सकते हैं। थोड़ी सी नादानी भी रख सकते हैं, चेहरे पर हैरानी भी रख सकते हैं। शेर है कि मंजिल है मकसूद तो फिर डरना कैसा, मंजिल है मकसूद तो फिर डरना कैसा, कुछ राहें अनजानी भी रख सकते हैं, कुछ राहें अनजानी भी रख सकते हैं, थोड़ी सी नादानी भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा है, चेहरे पर हैरानी भी रख सकते हैं। ये शेर भी बतौर खास है कि मुश्किल आएगी तो हम लड़ जाएंगे, मुश्किल आएगी तो हम लड़ जाएंगे, लेकिन कुछ आसानी भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ आसानी भी रख सकते हैं, थोड़ी सी नादानी भी रख सकते हैं। और ये शेर देखिए कि बैनुल मज़ाहिब रवादारी और भाईचारे का ये आकाश है। ये मेरा शेर एक मैसेज देने की कोशिश की है मैंने कि हासिल गज़ल ये शेर है कि हम अपनी अलमारी में कुरान के साथ, हम अपनी अलमारी में कुरान के साथ गीता और गुरबानी भी रख सकते हैं। हम अपनी अलमारी में कुरान के साथ गीता और गुरबानी भी रख सकते हैं, थोड़ी सी नादानी भी रख सकते हैं, चेहरे पर हैरानी भी रख सकते हैं। ये मक्ता है इस गजल का कि गुलशन को आबाद रखो जामी वरना, गुलशन को आबाद रखो जामी वरना, शर वाले वीरानी भी रख सकते हैं, शर वाले वीरानी भी रख सकते हैं। गुलशन को आबाद रखो जामी वरना, शर वाले वीरानी भी रख सकते हैं, थोड़ी सी नादानी भी रख सकते हैं, चेहरे पर हैरानी भी रख सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया नवाजिश। ये एक गजल है मेरी, इसका मतलब पेश खिदमत है कि मैं गौरव फिक्र से फरदा की तस्वीरें बनाता हूँ, फरदा मुस्तकबिल के लिए मैं गौरव फिक्र से फरदा की तस्वीरें बनाता हूँ, बहुत कम ख्वाब हैं मेरे, मैं ताबीरें बनाता हूँ। मैं गौरव फिक्र से फरदा की तस्वीरें बनाता हूँ, बहुत कम ख्वाब हैं मेरे, मैं ताबीरें बनाता हूँ। कलम कागज स्याही हैं तो मेरे राजगां, लेकिन शेर देखें कि कलम कागज स्याही हैं तो मेरे राजदां, लेकिन मैं खुद लफ्जों में रहता हूँ, मैं तहरीरें बनाता हूँ। मैं खुद लफ्जों में रहता हूँ, मैं तहरीरें बनाता हूँ। ये शेर देखें बतौर खास है कि मैं अपने फैसले करता हूँ खुद आजाद मर्जी से, मैं अपने फैसले करता हूँ खुद आजाद मर्जी से, वो तकदीरें बनाता है, मैं तदबीरें बनाता हूँ। बहुत खूब। शुक्रिया नवाजिश। मैं अपने फैसले करता हूँ खुद आजाद मर्जी से, वो तकदीरें बनाता है, मैं तदबीरें बनाता हूँ। मैं गौरव फिक्र से फरदा की तस्वीरें बनाता हूँ। ये शेर बतौर खास है आदिल भाई, बहन शबीना, ये देखें
کہ مجھے ہر حال میں نفرت کا دریا پار کرنا ہے، مجھے ہر حال میں نفرت کا دریا پار کرنا ہے، مجھے ایک پل بنانا ہے، میں شتیریں مراتا ہوں، واہ 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 واہ، مجھے ہر حال میں نفرت کا دریا پار کرنا ہے، بہت کمال بھائی، واہ واہ واہ، مجھے ہر حال میں، بہت شکریہ بہت شکریہ، مجھے ہر حال میں نفرت کا دریا پار کرنا ہے، مجھے ایک پل بنانا ہے، میں شتیریں بناتا ہوں، میں غور و فکر سے فردا کی تصویریں بناتا ہوں، بہت کم خواب ہیں میرے، میں تعبیریں بناتا ہوں۔ بناتا ہوں۔ ایک شعر یہ ہے اس غزل کا کہ خدا نے میرے دل کی سرزمی کو وسعتیں دی ہیں، خدا نے میرے دل کی سرزمی کو وسعتیں دی ہیں، وہی ہے سلطنت میری، میں جاگیریں بناتا ہوں، واہ وہی ہے سلطنت میری، میں وہی جاگیریں ہے بناتا ہوں۔ سلطنت میری، میں جاگیریں بناتا ہوں، میں غور و فکر سے فردا کی تصویریں بناتا ہوں۔ یہ آخری شعر ہے اس غزل کا کہ محبت میرا موضوع سخن ہے، زندگی بھی ہے، محبت میرا موضوع سخن ہے، زندگی بھی ہے، انہی کو جوڑتا ہوں اور زنجیریں بناتا ہوں، انہی کو جوڑتا ہوں، اور انہی کو زنجیریں جوڑتا بناتا ہوں، انہی کو جوڑتا ہوں اور زنجیریں بناتا ہوں، میں غور و فکر سے فردا کی تصویریں بناتا ہوں، بہت کم خواب ہیں میرے، میں تعبیریں بناتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت کم خواب ہیں میرے، میں تعبیریں بناتا ہوں۔ بہت خوبصورت شاعری سنانے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا ماجد جامی صاحب۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں عادل فرحت صاحب سے۔ سر آپ ہمیں اپنا کلام سنائیں۔ میں سب سے پہلے تو جے کے مراز کامرا کو ان کی کوششوں اور کاوشوں کے لیے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ماجد جامی بھائی بھی یہاں پہ موجود رہیں گے، تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں ان کے سامنے، خاص ماجد بھائی کے سامنے کچھ نئے شعر جو لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھا بھی کسی کے سامنے، تو آپ سب لوگوں سے جو ہے سبھی لوگوں کی اجازت سے ہو کہ یہ آئینہ حیران مجھے گھورتا ہے، ہو کہ یہ آئینہ حیران مجھے گھورتا ہے، واہ کیسا بیکار سا انسان مجھے گھورتا ہے، ہو کہ بہت یہ آئینہ حیران مجھے گھورتا ہے، کیسا بیکار سا انسان مجھے گھورتا ہے، یہ عجب بات ہے کہ زخم کے مرہم کے لیے، یہ عجب بات ہے کہ بات ہے، زخم کے مرہم کے لیے مرہم پہ میرے گر کا ہی نمکدان مجھے گورتا ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ یہ عجب بات ہے کہ زخم کے مرہم کے لیے میرے گر کا ہی نمکدان مجھے گورتا ہے، اتنا بہت بھٹکا ہوں تیرے شہر میں تیری خاطر، واہ واہ، اتنا بھٹکا ہوں تیرے شہر میں تیری خاطر، خاطر، شہر کا ہر در و دالان مجھے گورتا ہے، واہ 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 واہ، عادل بھائی کیا نقشہ کھینچا ہے آپ نے، واہ واہ، بہت بہت محبت، اتنا بھٹکا ہوں تیرے شہر میں تیری خاطر، شہر کا ہر در و دالان مجھے گورتا ہے، ایسے رہتا ہوں میں انجان سا اپنے گھر میں، ایسے رہتا ہوں میں انجان سا اپنے گھر میں، گھر پہ آیا ہوا مہمان مجھے گورتا ہے، کیا بات ہے عادل بھائی، واہ 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 واہ، بہت بہت خوب۔ اچھا، ایسے رہتا ہوں میں انجان سا اپنے گھر میں، کیا گھر پہ بات، آیا ہوا مہمان مجھے گورتا ہے۔ اور کچھ شعر دیکھیں گے، کسی بھی جنگ پہ گر اختیار ہو کر لیتا، کسی بھی جنگ پہ گر اختیار کر لیتا، وہ ناگہانی میں مجھ پر بھی وار کر لیتا، کیا بات ہے، کسی بھی جنگ پہ گر اختیار کر لیتا، وہ ناگہانی میں مجھ پر بھی وار کر لیتا، خدا کا شکر کہ یہ ہجر ٹل گیا ورنہ،
کیا شعر ہے آج. کہ ہجر ٹل گیا ورنہ میں اپنے آپ ہی اپنا شکار کر لیتا. واہ بہت خوب بہت خوبصورت شعر. خدا کا شکر کہ یہ ہجر ٹل گیا ورنہ میں اپنے آپ ہی اپنا شکار کر لیتا. جہان بھر کی محبت نصیب ہے تم کو. جہان بھر کی محبت نصیب ہے تجھ کو. کہیں ایک آدھ میں مجھ کو شمار کر لیتا. بہت خوب بہت خوب. جہان بھر کی محبت نصیب ہے تجھ کو. کہیں ایک آدھ میں مجھ کو شمار کر لیتا. ایک پرانی غزل سے کچھ شعر دیکھیں کہ اور بھی غزلیں مجھے ایکچولی ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا پڑھوں، اس لیے ایک پرانی غزل پڑھ لیتا ہوں کہ تمہارا ہجر گزارے بغیر گزری ہے. کیا بات ہے. واہ تمہارا ہجر گزارے بغیر گزری ہے. ہمیں تو موت بھی مارے بغیر گزری ہے. کیا بات کیا بات. تمہارا ہجر گزارے بغیر گزری ہے. ہمیں تو موت بھی مارے بغیر گزری ہے. کسی کی ماں سے یہ دکھ پوچھ کر بتاؤ تو. کسی کی ماں سے یہ دکھ پوچھ کر بتاؤ تو کہ جس کی آنکھ کے تارے بغیر گزری ہے. کیا بات عادل بھائی. واہ کیا شعر ہے. بہت عمدہ. بہت واہ واہ واہ. مقرر کہ جس کی آنکھ کے تارے بغیر گزری ہے. ہم اپنے آپ میں ہی گمشدہ رہے اور پھر ہم اپنے آپ میں ہی گمشدہ رہے اور پھر ہماری عمر ہمارے بغیر گزری ہے. کیا بات. ہم اپنے آپ میں واہ ہی واہ واہ. گمشدہ رہے اور پھر ہماری عمر ہمارے بغیر گزری ہے. طویل شب تھی گزر بھی گئی مگر عادل. طویل شب تھی گزر بھی گئی مگر عادل. بدن سے بوجھ اتارے بغیر گزری ہے. کیا بات. طویل شب تھی گزر بھی گئی مگر بہت عادل. خوب. بدن سے بوجھ اتارے بغیر گزری ہے. بہت بہت شکریہ. بیک ٹو شبینہ جی. بہت عمدہ. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت شاعری سنائی عادل فرحت صاحب آپ نے. آپ تمام شعراء کا پھر سے ایک بار بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی، آپ نے اس مشاعرے کے حسن میں اضافہ کیا. اسی کے ساتھ یہ مشاعرہ اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.